السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں رات کے وقت بحری جہاز میں ایسیس صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں میرے امیر وہ بھی ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں انہیں زمین میں دیکھنے دو، کیا کوئی جہازوں کی تلاشی لینے آیا ہے؟ تو ایسیس کہتے ہیں بندرگاہ پر صرف ہمارا بحری جہاز انتظار نہیں کر رہا، آس پاس اور بھی بہت سے تجارتی جہاز ہیں، ہمیں جلد از جلد نکلنا ہوگا۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہمیں اس کے لیے معلومات چاہیے۔ بالین بھی ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ایسیس پوچھتے ہیں میرے امیر کیا اس نے کچھ بتایا؟ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ابھی تک نہیں۔ صبح کے وقت شمسہ قاضی فاضل کے بتائے ہوئے ٹھکانے کی جانب نکل پڑتی ہے۔ لیلا اور گلزارہ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جمشید چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف چاتلیون سپاہیوں کے ساتھ قاہرہ میں داخل ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر ایک تاجر کہتا ہے شہوار نے بھی درگام کی طرح ان کافروں کو ہماری زمینوں پر قدم رکھنے کی اجازت دے دی ہے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ آگے بڑھتے ہوئے چاتلیون کہتا ہے قاہرہ سے مسلمانوں کی بدبو آ رہی ہے اور میں یہ بو برداشت نہیں کر پا رہا۔ آگے بڑھتے ہوئے شمسوں نے دیکھ کر چھپ جاتی ہے اور پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے قاہرہ میں اتنے زیادہ ٹیمپلرز کیا کر رہے ہیں؟ بحری جہاز میں عرفہ صلاح الدین ایوبی کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے میرے امیر میں نے کپتان سے بات کی ہے، آپ کے حکم کے مطابق اس نے جہاز کی روانگی کے لیے سب کچھ تیار کر لیا ہے۔ اسلام ادریس وہاں آتا ہے اور کہتا ہے میرے امیر ہمیں شام سے خبر ملی ہے۔ خط پڑھنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں فوج روانہ ہو گئی ہے، امیر شرکو اور یاروکی بابین کے قریب اکٹھے ہوں گے، قاہرہ جلدی زنگی سپاہیوں سے بھر جائے گا۔ یہ سن کر ان کے ساتھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ قاہرہ میں شہوار کہتا ہے قاضی فاضل نے خلیفہ کے محل میں پناہ لی، ہاں وہ سوچتا ہے کہ میں اسے وہاں سے نہیں لے جا سکتا، بس میرا انتظار کرو، میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ کیا بادشاہ مالیک کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی؟ کچھ ہی دیر میں چاتلیون غصے میں دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے شہوار کیا یہ تم ہو؟ تو شہوار کہتا ہے ہاں، اور تم؟ تو چاتلیون کہتا ہے عظیم چاتلیون، یہاں کا رکھوالا۔ پھر اس کی ٹوپی سے پنگ اتارتے ہوئے کہتا ہے اچھا تو اب مجھے یہ بتاؤ تم نے آخری بار امیر صلاح الدین کو کہاں دیکھا تھا؟ چاتلیون کی اس قدر بے تکلفی پر کوئی بھی خوش دکھائی نہیں دیتا۔ بحری جہاز میں خلیل بالین کے پاس آتا ہے تو اس نے کھانا نہیں کھایا ہوتا۔ یہ دیکھ کر خلیل کہتا ہے تم نے اسے بالکل نہیں کھایا، کیا تمہیں بھوک نہیں ہے؟ اس کی طرف سے جواب نہ ملنے پر خلیل کھانا لے کر چلا جاتا ہے۔ خلیل کے جاتے ساتھ ہی صلاح الدین بھی وہاں آتے ہیں۔ بالین ان سے کہتا ہے تمہیں ابھی تک کوئی راستہ نہیں مل سکا ہے نا؟ تم یہاں پھنس گئے ہو، میرے سپاہیوں کو کیا ہوگا؟ تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں تمہارے سپاہی میرے پاس ہیں، اگر تم وہ نہیں بتاتے جو میں نے کہا تو ان کا انجام برا ہوگا۔ بالین کہتا ہے اگر انہیں ذرا سا بھی نقصان پہنچا؟ صلاح الدین بھی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں انہیں تم بچا سکتے ہو۔ بالین کہتا ہے بادشاہ مالیک اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا، وہ مجھے اور اپنے سپاہیوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں مجھے لگا کہ تم ایک ذہین آدمی ہو، تم پشیمان ہوگے۔ کچھ میں آگے بڑھتے ہوئے سبیلا لارڈ جوم سے کہتی ہے تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ سفر کے لیے پرجوش نہیں ہو؟ تو لارڈ جوم کہتا ہے میں پرجوش نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا ساتھی لڑ گئے ہے۔ سبیلا کہتی ہے ہمارے بارے میں سوچو اور راحت محسوس کرو، جلدی سے جاؤ اور واپس آؤ۔ لارڈ جوم سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے میں جب واپس آؤں گا تو سب کچھ مختلف ہوگا۔ لارڈ گئے ان کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے کہ ولیم اسے روکتے ہوئے کہتا ہے رک جاؤ، میاں بیوی کو الوداع کہنے دو۔ تو لارڈ گئے کہتا ہے جوم واحد نہیں ہے جو جا رہا ہے، ہم بھی تو جا رہے ہیں۔ ولیم پوچھتا ہے تم نے اس لارڈ جوم کو باہر نکلوایا جس کو تم نے زندان میں بھیجنے کی بہت کوشش کی تھی، آخر کیوں؟ جواباً لارڈ گئے کہتا ہے کچھ کے مستقبل کے بارے میں فکر کرنا صرف آپ کا کام نہیں ہے، ولیم سب کچھ بادشاہی کے لیے ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی لارڈ گئے آگے بڑھ جاتا ہے اور ولیم کہتا ہے بادشاہی کے لیے یا پھر بادشاہ بننا؟ لارڈ گئے۔ امام لیک بھی بلندی پر سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے میں سپاہیوں سے خط دیتے ہوئے کہتا ہے ہمیں جاسوس کی طرف سے خبر ملی ہے۔ خبر پڑھنے کے بعد امام لیک غصے سے کہتا ہے نور الدین تم نے جو شام سے فوج بھیجی ہے اسے دیکھ نہیں پاؤ گی۔ قاہرہ میں چاتلیون اس گودام میں ہوتا ہے جہاں سے صلاح الدین ایوبی نے بالین کو اغوا کیا تھا۔ اس کے سپاہی ایک شخص کو لے کر آتے ہیں اور کمانڈر کہتا ہے گودام میں موجود ہر ایک چیز کا ذمہ دار یہ شخص ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، رک جاؤ، تم نے پہلے ہی افراتفری پھیلا رکھی ہے، بس کر دو، تم اور کیا چاہتے ہو؟ تو چاتلیون سے کہتا ہے میں تمہیں نہیں ماروں گا، تم بس اتنا بتاؤ کہ تم کیا جانتے ہو، امیر صلاح الدین صلیبی سپاہی اور گندم کہاں لے کر جا رہا ہے یہ بتاؤ۔ مگر وہ شخص پھر سے کہتا ہے میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، وزیر کے سپاہیوں نے اچھی طرح یہاں کی تلاشی لی ہے، انہیں یہاں سے کچھ نہیں ملا۔ یہ سنتے ساتھ ہی چاتلیون اسے دبوچ لیتا ہے تو آنے والا جوہر کہتا ہے یہاں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بندرگاہ پر موجود میرے سپاہیوں نے خبر بھیجی ہے، میرا اندازہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں اشارہ مل گیا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ سن کر چاتلیون بہت خوش ہوتا ہے اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر میلا جمشید سے کہتی ہے تو اس لیے قاہرہ میں اس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے؟ جواب میں جمشید کہتا ہے میں نے یہی سنا ہے، لیکن وہ قاہرہ سے واقعی پیار کرتی ہے، وہ بہت معصوم ہے۔ میلا کہتی ہے معصوم؟ تو جمشید کہتا ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں، مگر میلا کہتی ہے وہ لڑکی ہمیں صلاح الدین کے پاس لے کر جائے گی، بالین کی طرف سے بھی کوئی خبر نہیں ہے، وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اسے جان بوجھ کر پھنسایا۔ جمشید کہتا ہے یہاں بہت افراتفری ہے، ایک طرف زنگی دوسری طرف صلیبی، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آپ کو محفوظ طریقے سے کیرک لے جانے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ مگر میلا کہتی ہے مجھے محفوظ رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک کہ میرے ہاتھ صلاح الدین کے خون سے رنگے نہ جائیں۔ ادھر شرکو مسلسل آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور یاروکی سے پوچھتے ہیں کیا کرتگن کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تو یاروکی کہتا ہے جب وہ اپنے بانجے کی پیدائش کے بارے میں سنے گا تو آئے گا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ملک صالح نہ صرف زنگیوں کے لیے بلکہ بوروں کے لیے بھی قیمتی ہیں۔ میں نے شام سے
نکلنے سے پہلے ایک قاصد بھیجا تھا، لیکن پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا میں کرتگن لیٹا ہوتا ہے اور اس کی آواز گونجتی ہے۔ دنیا ایک سمندر تھی، نہ آسمان تھا نہ زمین، سب کچھ پانی میں تھا۔ ایلگن اڑتا رہا۔ ایلگن اترنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا۔ کسی طرح اس کا دل زخم سے بھر گیا، پھر غیب سے آنے والی آواز نے اسے شفا بخشی۔ وقت آ چکا تھا۔ اس نے کہا ہو اور ہو گیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی کرتگن اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتا ہے۔ دور دور تک اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اسے صرف ایک اڑتا ہوا پرندہ دکھائی دیتا ہے، جسے دیکھ کر اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب جنگل میں بزرگ نے اسے کہا تھا اپنی عقل کا استعمال کرو کارا۔ دریائے نیل کے کنارے صلیبی سپاہی ایک شخص کو دبوچ کر چاتلیون کے سامنے لاتے ہیں۔ چاتلیون اسے کہتا ہے کیا تم ہی ہو جو بندرگاہ کا ذمہ دار ہے؟ وہ شخص کہتا ہے جی ہاں۔ چاتلیون کہتا ہے کیا تم نے حال ہی میں کچھ عجیب دیکھا ہے؟ جیسے تمہیں معلوم ہے کہ ایک جہاز یا کشتی اچانک روانہ ہوئی ہے، کیا تم نے ایسا کچھ دیکھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں نہیں۔ یہ سن کر چاتلیون کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کے حکم پر سپاہی اس شخص کو لٹا دیتے ہیں۔ چاتلیون ایک بڑے ہتھوڑے سے اس کے بازو پر زوردار وار کرتا ہے، جس سے اس کی بازو ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے وہاں موجود لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ چاتلیون اگلا وار اس کے دوسرے بازو پر کرتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جور بھی حیران رہ جاتا ہے۔ دونوں بازو توڑوانے کے باوجود وہ شخص کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ تیسرا وار اس کے سر پر ہونے ہی لگتا ہے کہ وہ شخص ایک دم سے کہتا ہے ایک ماہی گیر، ایک ماہی گیر۔ وہ سمندر میں کشتیوں کو سامان فراہم کرتا ہے، وہ کچھ جانتا ہوگا، میں کچھ نہیں جانتا۔ چاتلیون پوچھتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے ایمان، اس کی کشتی وہاں ہے۔ وہ شخص التجا تو کرتا ہے مگر ظالم چاتلیون اس کا سر پھوڑ ڈالتا ہے۔ صحرا میں شرکو یا روکی کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جہاز میں خلیل پھر سے کھانا لے کر بالن کے پاس آتا ہے تو وہاں بیٹھے صلاح بھی بالن سے کہتے ہیں ضد نہ کرو، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ ضرور کھانا چاہیے۔ مگر بالن کہتا ہے میں کچھ نہیں کھاؤں گا، میں جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ میرے سپاہی ٹھیک ہیں اور بھوکے نہیں ہیں۔ صلاح بھی کہتے ہیں تمہارے سپاہی پہلے ہی کھانا کھا چکے ہیں، انہوں نے نہ یہ سوچا اور نہ پوچھا کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں،